بیٹی احمد سہیل بن سہیل شفیع تشریف لائی ہیں ماشاءاللہ. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں سٹیج پر تشریف لائیں. ان کے دادا جی محترم محمد شفیع صاحب تشریف لائیں سٹیج پہ، اپنی بچی کے سر پہ ہاتھ رکھیں اور حوصلہ افزائی فرمائیں ماشاءاللہ. اور ہمارے دوست جناب حافظ ناصر حبیب صاحب بھی تشریف لائے ہیں. شکریہ ادا کرتا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ پاک مبارک فرمائے. اللہ پاک اس بچی کو دنیا اور آخرت کی تمام دولتیں عطا فرمائے. بہت خوشی کا موقع ہے. ایسی خوشی تو شاید ہی کوئی ملتی ہو یا بچے کی پیدائش پہ ہوتی ہے یا اس کے حافظ قرآن بننے کے بعد ہوتی ہے ماشاءاللہ. اللہ پاک اس بچی کو مبارک کرے، اس کے اچھے نصیب بنائے، دنیا اور آخرت کی دولتیں عطا فرمائے. آپ تمام احباب متوجہ رہیں. جزاک اللہ ماشاءاللہ. اللہ پاک نیک بنائے. خوش نصیب ماں باپ کے خوش نصیب بچے. ادران تلے کیا محسوس کرنے پہ اسے؟ خوشی محسوس کرنا بہت والد محترم موجود ہیں. کیا محسوس کرنا؟ الحمدللہ سے اللہ دی بڑی نوازش ہے، بڑے رحمت ہے، کرم ہے، ساکو سادہ نصیب فرمائی ہے. بیٹا تو خوش نصیب بھی ہے. کیا محسوس کرنے پاؤ؟ کہ میں حافظ قرآن بن گئی. بیٹا خاموش ہو جائے، بیٹھ جائے. السلام علیکم. تمام احباب دا، تمام رشتہ داروں دا، دوستاں دا بہت شکریہ کہ سارے تشریف کیے ہیں. تے ہن احمد سہیل، حافظہ احمد سہیل میری بیٹی کا نام، انہوں نے ٹیچر صاحبان تشریف کیے ہیں.
داد بھی دیں، سبحان اللہ کہہ دیا کریں. جب وہ صدق اللہ العظیم کہے تو اس وقت آپ زوردار آواز کے ساتھ جزاک اللہ کہہ دیا کریں تاکہ بچے کی حوصلہ افزائی ہو جائے. جزاک اللہ. اب اسی طرح حافظ محمد حنظلہ تلاوت کے لیے چھوٹا سا بچہ ہے. حافظ محمد حنظلہ تشریف لائیں بیٹا. My name is Mohammad Maz. I am from each class. آج میں آپ کے سامنے نعتیہ کلام پڑھنے کے لیے اسٹیج پر حاضر ہوا ہوں. پڑھتا ہوں میں نعت ان کی، لفظ میرے ہیں بات ان کی، لفظ میرے ہیں بات ان کی. پڑھتا ہوں میں نعت ان کی، لفظ میرے ہیں بات ان کی، لفظ میرے. حبیب کبریا دیکھو وہ جن کے قدم سے صبح ہونے میرا چلی پائی، وہ جن کے قدم سے صبح ہونے میرا چلی پائی. القرآن تعلمہ. صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. میں اپنے مہمان خصوصی محترم جناب مولانا حبیب الرحمن تونسی صاحب دعوت برکات العالیہ کو دار ارقم اسکول تونسا کیمپس میں اہلا و سہلا مرحبا کہتا ہوں، اور حضرت کا بے حد شکر گزار ہوں کہ حضرت والا اپنی بے شمار مصروفیات کے باوجود ہماری دعوت پر دار ارقم اسکول تونسا کیمپس میں تشریف لائے. جزاکم اللہ احسن الجزا. معزز مہمانان گرامی اور عزیز طلباء و طالبات،
طلباء و طالبات کے اعزاز میں ہے۔ مولانا قاری محمد ادریس ارشاد پوری رحمت اللہ علیہ کا صدقہ ہے، ان کی محنت، ان کی شفقت کا ثمر ہے جو آج میں اس سٹیج پر پہنچا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اوپر انعام خاص فرمایا کہ جب سے فروری 2016 سے آیا ہوں، یہاں پر طلباء و طالبات تقریباً 38 نے تکمیل حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی ہے، اور یہاں جو دارالعلوم کا نظام ہے، چیک اینڈ بیلنس کا اور ترتیب بار ان کی ڈیٹ وائز ورک کا ہے، اس سے اللہ کے فضل سے کم وقت میں تکمیل حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی ہے۔ آپ حضرات کا ذوق سے شوق سے اپنی اولاد کے لیے ان کے تکمیل قرآن کے موقع پر حوصلہ افزائی کے لیے جناب قاری نیاز صاحب، ان کے رفقاء، اساتذہ، معاونین، محیطین، معلمین، جتنے بھی اس ادارے کے اندر تعلیم و تدریس کے شعبہ سے منسلک ہیں، آپ ان کی دعوت پر بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے تشریف لائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی حاضری کو تکمیل قرآن کے انوارات اور برکات کے تناظر میں شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ کیونکہ یہ ایک سکول کا اور ایک تعلیمی ادارے کا مختصر سا نظام ہے، یقیناً اس میں وہ جو منبر رسول پر تفصیلی گفتگو کی جاتی ہوتی ہے وہ یہاں کا موقع نہیں ہے۔ مختصراً ان حضرات نے مجھے حدیث کے لیے پابند کیا، میں نے بھی اپنے دو جگہوں پر پروگرام پہ جانا ہے۔ اس حوالے سے مختصر قرآن و سنت کے دلائل سے گزارشات عرض کروں گا۔ پہلے سے بھی کلمہ پڑھنے والوں کے دل میں اہمیت ہے۔ بلا تمہید قرآن پاک کلام اللہ شریف ہے۔ تورات، زبور، انجیل، کتاب تورات ہے، کتاب انجیل ہے، کتاب زبور ہے، اور قرآن مجید کلام اللہ ہے۔ یہاں طور پر ہم زبان سے لفظ نام استعمال کرتے ہیں کہ تورات، زبور، انجیل، صحائف جتنے بھی آسمانوں سے ہے وہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا آرڈر ہے، اللہ کا نظام ہے۔ کلام اللہ شریف کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ اللہ کا حکم بھی ہے، اللہ کا آرڈر بھی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود اس کی تلاوت بھی فرمائی ہے۔ اور میں اور آپ کے بچے ہم بھی قرآن پاک کی تلاوت مرد و خواتین کرتے ہیں۔ تلاوت کرتے وقت یہ ایک مزاج ہونا چاہیے، یہ ایک نظریہ ہونا چاہیے۔ ظاہر بات ہے کہ ظاہر کا اثر باطن پر پڑتا ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ قرآن مجید کلام اللہ شریف اللہ کی صفت ہے، یہ کلام اللہ کی صفت ہے۔ اور علامہ علی المتقی نامی صدی ہجری کے محدث گزرے ہیں، ان کی ایک تصنیف ہے، تصنیف لطیف کنز الاموال، 17 جلدوں کے اندر ہے عربی میں۔ اس میں انہوں نے ایک حدیث پاک کی تخریج فرمائی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین اعلان کروا رہے ہیں کہ القرآن کلامی، یہ قرآن میں رب العالمین کی کلام ہے، وہ خارج منہ و سیعود الیہ،
अल्लाह फरमाते हैं इसको अच्छी तरह समझ लो, बाकी सारे सहीफे मेरा आर्डर है, मेरा हुक्म है, मेरा निज़ाम है। फरमाया कि ये कुरान पाक में रब्बुल आलमीन की ज़ात से निकला है। अहले सुन्नत वल जमात के अक़ीदे के मुताबिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला अज़ा व जलाल से पाक कमा यलीक़ु बिशानिही, मुझे और आपको समझाने के लिए, बच्चों के सरपरस्तों को एतमाद दिलवाने के लिए, इसकी अज़मत समझाने के लिए कि अल कुरान कलामी व खरज मिन्हु। अल्लाह फरमाते हैं कुरान पाक मेरा रब्बुल आलमीन की ज़ात से निकला है, जो तुम्हारे पास एक अजीम दौलत के तौर पर मौजूद है, अलमारी में बंद रखा हुआ है। अब तो मोबाइलों पर शुरू कर दिया है। यहूद व हुनूद ने मोबाइलों के अंदर भी कुरान के अल्फाजों को ज़ेर व ज़बर को बदल दिया ताकि ये मुसलमान इस आदत से भी महरूम रहे। और एक हम है कि लट्टू बने जा रहे हैं। मोबाइल के अंदर कुरान पाक यहूद व हुनूद चूंकि उनके कब्जे में है, उन्होंने ज़ेर ज़बर अल्फाज हुरूफ तक भी बदल दी है। कुरान पाक की सिद्क़ के दिल से सही मानों में तिलावत करने का लुत्फ़ और रूहानियत अगर आपने हासिल करनी है, और यकीनन आपने करनी है, आप मुसलमान हैं, तो उसके लिए मेरी आपसे गुजारिश है, के दरमियान में बात आ गई कि आप हजरात इसको वो मुसहफ़ उस्मानी जो ये कुरान पाक का नुस्खा है, इसको उठाकर पढ़ा करें। मोबाइल पर इत्तफा न किया करें। इसके अंदर इस्लाम के दुश्मनों ने अपनी ताकत बसात के मुताबिक उसमें तब्दीलियां कर दी है, आप उसके पीछे न जाया करें। तो फरमाया कुरान कलामी हुआ खरज मिन्हु, अल्लाह फरमाते हैं कुरान मेरी ज़ात से निकला है। और इज़ा कान यौमुल क़ियामा, और जब क़यामत का निज़ाम कायम होगा, मेरा सारा निज़ाम कायनात मेरे हुक्म से बदल जाएगा। वसयऊदु इलैहि, ये कुरान दोबारा मेरी ज़ात में वापस आ जाएगा। खुश नसीब है किस कदर हम लोग कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें इस दुनिया के अंदर, इस फानी हालात के अंदर, अल्लाह ने हमें वो कलाम नसीब फरमाई है जो बराह रास्त अल्लाह की ज़ात से हमें नसीब हुई है। और फिर आप कुरान पाक की तिलावत आपके बच्चे कर रहे हैं, आपकी किसके साथ मुशाबत है? इसी कुरान के अंदर आपके बच्चे ने पढ़ा है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम फइज़ा क़रअनाहु फत्तबि कुराना। अल्लाह फरमाते हैं कल सुनो, तुम अकेले नहीं कुरान की तिलावत करते, मैं रब्बुल आलमीन खुद भी कुरान की तिलावत करता हूँ। माशाअल्लाह, मैं मुबारकबाद भी पेश करता हूँ डॉक्टर साहब को और उनके साहबजादे को और उनके तमाम रफ़ाक़ा को, ख़ानदान को। अल्लाह ताला इस बच्चे को नेक बनाए, माँ बाप के लिए और आखिरत के लिए ज़किया बनाए। माशाअल्लाह। बहुत ही खुशनसीब हैं ये बच्चे। आज यहाँ इनकी दस्तारबंदी है, इंशाअल्लाह कल को इनके वालिदैन की दस्तारबंदी रब्बुल इज़्ज़त खुद फरमाएंगे क़यामत के दिन। जी, दूसरा बच्चा हाफिज़ एहसानुल्लाह बिन खुर्शीद अहमद, वो भी स्टेज पे आए और आकर अकाबिरीन के हाथों से अपने सर को नवाजे। माशाअल्लाह, हाफिज़ एहसानुल्लाह, ये बच्चा भी खुशनसीब, इनके वालिदैन भी खुशनसीब, मैं इनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ हाफिज़ एहसानुल्लाह। और इसी तरीके से बच्चियाँ हैं, मैं उनको बुलाता हूँ, वो सामने आ जाए करीब, ताकि उनको बुलाने में जो है आसानी रहे। बच्चियाँ लाइन में खड़ी हो जाएं, उसके बाद उनको बुलाया जाएगा। बस वो एहसान का कोई नहीं जी, एहसानुल्लाह स्टेज पे मौजूद है। एक पैकेट लाया सब नहीं करते
اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں، شور نہ کریں، انشاءاللہ آپ کی باری بھی آئے گی۔ اور بھی ہے؟ ہاں ہاں لے آؤ۔ یہ ہو گئے بس خوش نصیب ہیں، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، آنے والے تمام معزز مہمانین کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حافظہ آسیہ فیاض بنت ڈاکٹر محمد فیاض بازار صاحب وہ بھی تشریف لے بچی، مبارکباد پیش کرتا ہوں ان کے والدین کو بھی اور اس بچی کو بھی۔ اور نمبر 3 شازیہ خلیل بنت خلیل احمد، اللہ پاک ان کو مبارک کرے، یہ بچیاں بھی مبارکباد کی مستحق ہیں اور ان کے والدین بھی۔ بشرا حبیب بنت حبیب احمد، آئینہ ناصر بنت حافظ ناصر حبیب صاحب، سب بچیاں مبارکباد کی مستحق ہیں اور ان کے والدین عزیز و اقارب سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ پاک ان بچوں کو نیک بنائے، آمین ثم آمین۔ بھئی آپ سب سے گزارش ہے، یہ آپ سب سے تھوڑا جی موبائل کو بند کرو، تھوڑا جی ناراض نہیں، یہ آپ سب حضرات، اوہ بیٹے اوہ خاموش، یہ دیکھیں ڈنڈا خاموش۔ تو آپ سب حضرات سے گزارش ہے، جتنے بھی معزز مہمانان گرامی تشریف لائے ہیں، مرد و خواتین، یہ ادھر میری بیٹیاں کھڑی ہیں، نقاب کر کے اسلامی طریقے کے مطابق، تو میری ماؤں بہنوں سے گزارش ہے وہ اپنی بیٹیوں کو دیکھیں، اور آپ سے گزارش ہے ہمارے ان بیٹوں کو دیکھیں تو آپ ایمان سے کہیں آپس میں بیٹھے ہیں کیا ان کے چہرے پر نور برس رہا ہے؟ بولو۔ تو آپ سب سے گزارش ہے بیویاں آہستہ آواز سے، آپ بلند آواز سے ان کو کہیں مبارک ہو، مبارک ہو۔ ایک دفعہ پھر فرمائیں مبارک ہو، مبارک ہو۔ تیسری دفعہ کہیں مبارک ہو، مبارک ہو۔ میری مائیں بہنیں بیٹیاں اپنی بیٹیوں کو کہیں، میرا بیٹا آپ بلند آواز سے کہیں دونوں قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، پھر کہو قبول ہے، قبول ہے، پھر کہو قبول ہے، قبول ہے۔ اللہ پاک مبارک فرمائے۔ مختصر میں کرا دیتا ہوں، میں اپنے بارے کی دعا کرا دیتا ہوں، ویسے نظام چل رہا ہے، پروگرام چل رہا ہے، چلتا رہے گا۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللهم زين في قلوبنا، اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم توفنا مسلمين، اللهم علينا بالصالحين، ربنا تقبل منا ومن جميع المسلمين، ربنا تقبل منا ومن جميع المسلمين۔ مالک ان معصوم بیٹیوں نے، ان معصوم بچوں نے اے اللہ نابالغی کے زمانے میں چھوٹی عمر کے اندر تیری کلام کو سینے میں محفوظ کیا، مبارک مجلس ہے، قبولیت والی مجلس ہے، جتنے ساتھی مرد و خواتین جس درجے کے اندر بھی دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھا کر بیٹھے ہیں، سب کے دلوں کی جائز مرادیں پوری فرما دے۔ اللہ ملک پاکستان میں انتشار ہے، امن نصیب فرما، حرمین شریفین کے دروازے کھلا، کرونے والی وبا کو یکسر ختم فرما۔ ان معصوم بچوں نے، ان علماء نے، ان طلباء نے، ان طالبات نے قرآن مکمل کیا، ان کو باعث برکت فرما، ان کو باعث ہدایت و نجات فرما، اپنے لیے بھی، اپنے ماں باپ کے لیے بھی، اپنے عزیز و قارب کے لیے بھی، اپنے اساتذہ کے لیے بھی، اپنے معاملین محبین کے لیے بھی۔ اللہ قرآن کی دولت سے آپ نے ان کو سرفراز فرمایا، سونے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شریعت، مبارک سنت، مبارک حدیث سے بھی ان کو سرفراز فرمائیے۔ ان کو جیسے حافظ بنے ہیں، بہترین عالم، عالمہ، حافظہ، فاضلہ بھی ان کو نصیب فرما دیئے درجہ۔ جتنے ساتھی نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما، اس عاجز بیکار کی حاضری کو قبول فرما۔ چونکہ یہ مجلس ابھی چل رہی ہے اور چلتی رہے گی، اختتامی دعا یہ حضرات علماء ہوئے کر رہیں گے، میں نے اپنا حصہ ملایا ہے، مالک اس ساری مجلس کو آخر تک قبول فرما۔
ربنا تقبل منا انك سميع الدعاء انك مجيب الدعوات انك انت السميع العليم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك الف الف مره الف الف مره الف الف مره وسلم تسليما كثيرا كثيرا آمين برحمتك يا رب.